نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں لیاقت علی ملتانی آپ سے مخاطب ہوں اور میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحدید کی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ جل شانہ نے حشر کے ایک منظر کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حشر کے اندر مختلف مراحل ہوں گے، کہ ایک حساب کتاب کے پیش ہونے کا مرحلہ ہے، نامہ اعمال کے تقسیم ہونے کا مرحلہ ہے، یا سورج کا عین سروں کے اوپر ہونے کا مرحلہ ہے۔ تو حشر میں ایک ایسا مرحلہ بھی ہوگا کہ بالکل اندھیرا ہوگا، اتنا اندھیرا ہوگا کہ انسان کو اپنے ہاتھ تک نظر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ اس دن تو دیکھے گا مومن مردوں کو کہ مومن عورتوں کو، کہ ان کے ساتھ ایک نور ہوگا جو ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانہار، اور فرشتے ان کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہوں گے اور ان سے یہ کہہ رہے ہوں گے تمہیں آج ایسی جنت کی مبارک ہو کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی فرشتے ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور ایک نور ہے جو ان کے دائیں طرف ہے اور ان کے آگے آگے ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو نور ہے ہر ایک کے پاس مختلف ہوگا، کسی کے پاس یہ نور پہاڑوں کی طرح ہوگا، کسی کے پاس یہ نور جو ہے اس سے کم ہوگا، کسی کے پاس نور اس سے کم ہوگا، اور جو سب سے کم نور والا ہوگا وہ شخص ہوگا کہ جس کے انگوٹھے سے روشنی ظاہر ہوگی اور جلے گی اور بجھے گی۔ جب وہ روشنی اس انگوٹھے سے نکلے گی تو وہ چلنا شروع کر دے گا، اور جب وہ روشنی انگوٹھے سے بند ہو جائے گی تو یہ رک جائے گا۔ یہ وہ شخص ہوگا جس کے پاس اس وقت سب سے کم نور ہوگا۔ تو جو منافق مرد ہوں گے، منافق عورتیں جو ہے ہوں گی، وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہیں گی یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں مومن مرد اور مومن عورتوں سے کہیں گے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے، روشنی میں سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں یہ کہیں گی قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ تم پیچھے لوٹ جاؤ، یہ نور تو وہاں سے ملتا ہے۔ تو ایمان والوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو نور ہمارے پاس ہے، یہ جو ہم نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے تھے، جو قرآن پاک کی ہم نے تلاوت کی تھی، جو ہم نے ذکر اذکار کیا تھا، جو ہم نے تسبیحات کی تھیں، جو ہم نے خیر اور بھلائی کے کام کیے تھے، جو اچھائی کے کام کیے تھے، ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نور عطا کیا ہے۔ تو ایمان والوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم پیچھے لوٹ جاؤ، یعنی تم دنیا کے اندر چلے جاؤ، کہ یہ نور تو وہاں سے ملتا ہے، یعنی وہاں اعمال، نیک اعمال کرنے پڑتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ نور عطا فرماتا ہے۔ لیکن منافق مرد اور منافق عورتیں یہ سمجھیں گی کہ شاید جس جگہ سے ہم نے چلنا شروع کیا تھا یہ نور وہاں سے ملتا ہے۔ تو یہ منافق مرد اور منافق عورتیں جیسے ہی پیچھے ہٹیں گی تو قرآن پاک میں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، کہ جیسے ہی یہ منافق مرد اور منافق عورتیں پیچھے ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں اور ان منافقین کے درمیان میں ایک دیوار کو حائل فرما دیں گے، اور اس دیوار کے درمیان میں ایک دروازہ بھی ہوگا، باطنہ فی رحمہ، اور اس کے اندر کی طرف تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبل العذاب، اور اس کے باہر کی طرف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ اور جب منافق اس منظر کو دیکھیں گے تو اونچی آواز میں کہیں گے ینادونہم الم نکن معکم، تو وہ اونچی آواز میں بول کر ان سے کہیں گے کہ ارے کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے کہ جو آج تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے؟
وہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، تم ہمارے ساتھ تھے دنیا میں، لیکن تمہاری خواہشات نے، تمہاری آرزوؤں نے، اور تمہارے انتظار نے، اور تمہاری جو جھوٹی خواہشات تھی ان نے، اور دھوکہ دینے والے شیطان نے تمہیں دھوکے کے اندر رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کسی کافر سے، کسی سے بھی جو ہے، نہ تم سے اور نہ کسی کافر سے آج کوئی فدیہ لے کر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور تمہارا جو ٹھکانہ ہے مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، اور یا مولاکم، وہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے، وہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے آگ، بئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شان نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ڈر جائیں۔ یعنی جو میں ساری بات کر رہا تھا، جو آپ کے سامنے یہ منظر پیش کیا ہے، وہ اس آخری جو آیت کا یہ والا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں۔ یعنی ہم نے حشر کے ایک ایسے منظر کو کہ جو بالکل اندھیرا ہے اور بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، اس کو ہم نے بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کر دیا، اور تمہیں بتا دیا کہ نیک اعمال کل قیامت کے دن روشنی اور نور کا سبب ہیں، نمازیں ہوں، ذکر اذکار ہوں، تسبیحات ہوں، صدقہ خیرات ہوں، بھلائی ہو، اچھائی ہو، کہ یہ نیک اعمال کل قیامت کے دن نور کا سبب ہے، اور نافرمانی اور گناہ کرنا اور ظلم کرنا اور زیادتی کرنا اور دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا کل قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہے۔ کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کو اللہ کی یاد سے ڈر جائیں، یا نافرمانی والے راستے کو، گناہ والے راستے کو چھوڑ دیں، کہ ہم نے اتنے منظر کو بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، یہ مجھ سے اور آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ کیا ہم نے اس اللہ جل شانہ کے اس کلام میں پاک کے اندر جو اللہ جل شانہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے حشر کا، کیا اس کے تذکرے کو سن کر کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں، کہ ہم اپنے نیک اعمال کے اندر اور زیادہ کثرت کر دیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم سے نافرمانی اور گناہ ہوتا ہے تو ہم اس گناہ اور نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے ان آیات کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہمیں نیکی والے راستے کو کثرت سے اختیار کرنا چاہیے، اور نیک اعمال کثرت سے کرنے چاہیے، کیونکہ نیک اعمال کل قیامت کے دن نور کا سبب ہیں، اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ برے اعمال کل قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔